کیا آپ جانتے ہیں کہ یہودیت کی بنیاد کیسے رکھی گئی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات، فرعون کی مخالفت اور بنی اسرائیل کی آزمائشوں تک یہودیت کی تاریخ ایک حیرت انگیز داستان ہے۔ جانیں کہ کیسے ہیکل سلیمانی کی تعمیر اور یروشلم کی تباہی نے یہودی تاریخ کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا، اور آج یہ مذہب دنیا بھر میں کیسے پھیل چکا ہے۔ اس جہاں میں 3 اہل کتاب ہیں، ایک مسلمان، دوسرے عیسائی اور تیسرے یہودی۔ تینوں کا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام اور جبکہ دوسرے حضرت اسحاق علیہ السلام۔ کیونکہ ہم یہودیت کی بات کر رہے ہیں تو حضرت اسحاق علیہ السلام بنی اسرائیل کے جد امجد ہیں اور ان کی نسل سے کئی انبیاء آئے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، ایک کا نام حضرت یعقوب علیہ السلام جبکہ دوسرے بیٹے کا نام حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں سے بنی اسرائیل کے 12 قبائل کی تشکیل ہوئی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام اسرائیل تھا، جو یہودی قوم کے لیے ایک مرکزی علامت بن گیا اور ان کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب کے 12 بیٹوں میں سے ایک تھے اور ان کے 2 بیٹے حضرت منسی علیہ السلام اور حضرت افراہیم علیہ السلام بنی اسرائیل کے 12 قبائل میں انکلوڈ ہوئے اور یہ قبائل یہودیت کی بنیاد ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کی مدد سے فرعون کے دربار میں اعلیٰ مقام تک پہنچے اور مصر کے وزیر خزانہ بنے۔ مصر میں قید سالی کے دوران انہوں نے اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام اور بھائیوں کو مصر بلایا۔ یہودی طریقے مطابق یہ واقعہ بنی اسرائیل کی مصر میں آمد کا سبب بنا، جو بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں خروج کا باعث بنا۔ 4 صدیاں گزر چکی تھیں اور بنی اسرائیل کی آبادی بھی بڑھ چکی تھی اور فرعون نے بنی اسرائیل قوم کو غلام بنا رکھا تھا اور خود کو خدا کا نمائندہ سمجھتا تھا اور اس کا حکم ہی حتمی ہوتا تھا۔ فرعون کو ایک پیشگوئی ملی تھی کہ بنی اسرائیل میں سے ایک بچہ اس کا تختہ الٹ دے گا اور مصر کو فتح کرے گا، تو فرعون نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل کے تمام لڑکوں کو مار دیا جائے۔ اس سب کے باوجود اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام بچ گئے۔ 13ویں صدی قبل مسیح میں اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی بیوی آسیہ کے ہاتھوں پناہ ملی اور وہ فرعون کے محل میں پرورش پانے لگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جوان ہوئے اور اللہ کی طرف سے انہیں نبی مقرر کیا گیا۔ اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون تک اپنا پیغام پہنچانے کا حکم دیا کہ وہ اپنی قوم بنی اسرائیل کو آزاد کرے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے معجزات نوازے گئے، جیسے کہ ان کا اساس سامنے تبدیل ہوتا تھا۔ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو رد کر دیا اور کہا کہ وہ خود کو خدا سمجھتا ہے۔ اس پر اللہ کی طرف سے مصر میں مختلف آفات بھیجی گئیں، ان میں خون کا بہنا، مینڈکوں کا آنا، چیچڑوں کا حملہ اور طوفان انکلوڈ تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو مصر سے نکال کر کنعان کی جانب ہجرت کی۔ بنی اسرائیل کو کنعان تک پہنچنے میں کئی سال لگ گئے اور وہ صحرا میں 40 سال تک بھٹکتے رہے۔ یہ مدت ان کے ایمان کی آزمائش تھی۔ اس دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک پہاڑ پر چڑھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ سینا پر اللہ تعالیٰ نے 40 دن اور راتوں تک اپنی قربت میں رکھا اور انہیں تورات کے 10 احکام دیے اور یہ احکام یہودیت کی بنیاد ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے اختتام تک بنی اسرائیل کنعان کے قریب پہنچ گئے تھے، لیکن بنی اسرائیل قوم کو جو اللہ پاک نے وعدہ کیا تھا اس سرزمین میں داخل ہونے کی اجازت نہ ملی۔ یہ ایک آزمائش اور بنی اسرائیل کے لیے ایک نصیحت تھی کہ وہ اللہ کے حکم پر مکمل یقین اور بھروسہ رکھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد یوشع بن نون علیہ السلام نے بنی اسرائیل قوم کی قیادت سنبھالی اور انہیں کنعان میں داخل کیا۔ یہ وہی سرزمین تھی جس کا اللہ پاک نے بنی اسرائیل قوم سے وعدہ کیا تھا اور انہوں نے کنعان میں مختلف جنگوں کے ذریعے اس سرزمین پر بنی اسرائیل کا قبضہ یقینی بنایا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو بنی اسرائیل قوم کا دوسرا بادشاہ مقرر کیا گیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے یروشلم کو فتح کیا اور اسے اپنی بادشاہ کا دارالحکومت بنایا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ پاک نے زبور عطا کی اور یہودیت میں تہیلم کے نام سے مشہور ہوئی۔ زبور یہودیوں کی مقدس کتابوں میں انکلوڈ ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام بنی اسرائیل کے تیسرے بادشاہ بنے۔ سلیمان علیہ السلام نے یروشلم میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے ہیکل سلیمانی کی تعمیر کی اور یہ یہودیت کے لیے ایک مقدس مقام بن گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے فوراً بعد ان کے بیٹے روجعام علیہ السلام نے حکومت سنبھالی، لیکن ان کی حکمرانی میں بنی اسرائیل کی سلطنت 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ شمالی سلطنت میں 10 قبائل تھے اور اس کا کیپٹل سامریہ تھا، جبکہ جنوبی سلطنت میں یہودا تھے اور یہاں 2 قبائل رہائش پذیر تھے اور ان کا کیپٹل یروشلم تھا۔ 722 قبل مسیح میں اشوریوں نے اس پر حملہ کیا اور شمالی سلطنت کو تباہ کر دیا۔ 586 قبل مسیح میں بابلیوں نے بادشاہ نبوکدنضر کی قیادت میں یروشلم پر حملہ کیا اور ہیکل سلیمانی کو تباہ کر دیا اور بنی اسرائیل کو دوبارہ سے غلام بنا لیا، جہاں انہوں نے تقریباً 70 سال تک غلامی میں زندگی گزاری۔ 539 قبل مسیح میں فارسی بادشاہ سائرس اعظم نے بابل کو فتح کیا اور بنی اسرائیل قوم کو واپس اپنی زمین پر
भेजने की इजाजत दी। बनी इसराइल ने वापसी के बाद यरूशलेम में दूसरा हैकले सुलेमानी तामीर किया और इसे यहूदी तारीख में एक अहम वाकया समझा गया। रोमी सल्तनत ने पहली सदी कबल मसीह में यरूशलेम और यहूदा पर कब्जा कर लिया और फिर 66 ईस्वी में यहूदियों ने रोमी सल्तनत के खिलाफ एक बड़ी जंग की और इसे पहली यहूदी और रोमी जंग कहा जाता है और ये जंग 4 साल तक जारी रही। 4 साल बाद रोमी जनरल टाइट्स ने यरूशलेम पर अटैक किया और दूसरा हैकल सुलेमानी को भी जला दिया। इस हैकल की तबाही के बाद यहूदियों को यरूशलेम से जिलावतन कर दिया गया। इसके बाद यहूदी दुनिया भर में छुपने लगे। इनमें यूरोप, साउथ ईस्ट और शुमाली अफ्रीका और एशिया इंक्लूड हैं। यहूदी कम्युनिटीज ने इन इलाकों में अपने मजहबी और सकाफती मराकज कायम किए और उन्होंने 2 किताबें लिखी। अब्बासी खिलाफत 750 ईस्वी में कायम हुई और तकरीबन 500 साल तक कायम रही। अब्बासी दौर में यहूदी सकाफती इल्मी तरक्की में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे थे। खास तौर पर बगदाद में इस दौर में यहूदी उलमा ने तौरात और दीगर मजहबी किताबों पर काम किया। इसके बाद फातमी दौर आता है जो कि गोल्डन एज ऑफ यहूदी के नाम से पहचाना गया है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम यहूदियत की इस्लाम के बाद मुकम्मल तारीख बयान करेंगे। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल रिवील्ड बाय ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं और कमेंट्स में अपने ख्यालात का इजहार जरूर किया करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।